السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے 27 دنوں سے ایک شخص اسرائیل کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کی حمایت میں بکواس کرتا رہا۔ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھ کے نو ون واز دیر ٹو اسٹاپ ہم، ہمیں مجبوراً جانا پڑا، وہ اسرائیل کا جھنڈا پھاڑ کے اور اس کے خلاف ایکشن لینا پڑا، اور جب وہ ہائپ کریٹ ہوئی تو تب جا کے پولیس بھی آئی، اس کو اریسٹ بھی کیا، اس کے خیمے کو بھی جلا کے چلے گئے، اور ابھی وہ جیل میں ہے۔ بات یہ ہے کہ اب پاکستانیوں، جب تک تم لوگ پہل نہیں کرو گے کسی نے نہیں آنا، جب تک تم لوگ دلیر نہیں بنو گے تب تک کفر لرزے گا نہیں، جب تک ان کے گٹوں میں بیٹھے رہو گے تب تک یوں ہی جو ہے نا تباہ و برباد ہوتے رہو گے، اور اس طرح کی آئیڈیالوجی والے لوگ ہمارے پارلیمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے، پورے پاکستان میں ہماری تنظیم جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے، یہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعت کے جو یوتھ ونگز ہیں ان کی لیڈرشپ کا الائنس ہے، جو ہمارے نظریے کے نوجوان ہیں ان کا الائنس ہے۔ اس کی تنظیم سازی شروع کریں پورے پاکستان میں۔ جیسے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کرونا وائرس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، جب ٹھیک ہو جائے گا ملکی نظام، تو فوراً سب سے پہلا جلسہ ہم لوگ نشتر پارک کراچی میں کریں گے، دوسرا جلسہ ہم لوگ مینار پاکستان لاہور میں کریں گے نوجوانوں کا انشاءاللہ، اور تیسرا جلسہ ہم لوگ لیاقت باغ راولپنڈی میں کریں گے، اور پھر کنٹری وائڈ کیمپین انشاءاللہ نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہوگی۔ ہمارا 8 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فل فور پاکستان واپس لایا جائے اور اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے اس کیمپین پہ۔ نمبر 2، تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں ہوں، ہمارے بچوں کو سنڈریلا اور مسٹر چپس کی جگہ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں پڑھایا جانا چاہیے، تاکہ وہ جسٹن بیبر کی اولاد نہ بنے یا مائیکل جیکسن یا ہیری پوٹر کے گٹوں میں نہ گھسیں، تاکہ وہ عملی طور پہ ایک اسلامی جانباز بنے۔ نمبر 3، تمام وہ لوگ میڈیا پہ بین کیے جائیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، اسے ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، there should be a check and balance in each and every educational institute کہ no teacher, professor, lecturer should be allowed to speak against Pakistan and its ideology، جو آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکنامکلی انڈیا کے ساتھ ٹھیک تھے، پاکستان کو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے لوگوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اپنے بندے ایجنسیز کے بھیجے جائیں، چیک اینڈ بیلنس رکھے جائیں، یا جو بھی آپ لوگوں کو طریقہ کار پتہ ہے، اور ایسے لوگوں کو پاکستان کی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے سے بچایا جائے۔ نمبر 5، anyone speaking in favor of Israel in any means, in parliament or anywhere else, at media or in any sort of educational institute، کہ جی ہم اکنامکلی ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھو عرب والے بھی جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے، خبردار اس طرح کی بات کوئی بھی کرے گا اسے فل فور ایکسپیل کیا جائے، یہ قانون بنایا جائے ہمارے ملک میں۔ یہ ڈیمانڈ ہے۔ اگلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ FIA سائبر کرائم میں ناموس رسالت کا پراپر ایک ونگ بنایا جائے، تاکہ اس میں صرف وہ کیسز ڈیل کیے جائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام یا اہل بیت کے خلاف جو گستاخیاں کی جاتی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور ان کے اکاؤنٹس فل فور بلاک نہ کیے جائیں، صرف ان کو پکڑ کے سرعام سزائیں دی جائیں، اور پھر ایک ونگ FIA میں بنایا جائے ان لوگوں کے خلاف جو کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے نظریے کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سزائیں دی جائیں، اور وہی ونگ یہ کام کرے کہ ڈھونڈے کون سے ایسے پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر دفع ہو کے اسائلم لے کے بھاگ کے اور گستاخیاں کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو واپس بلایا جائے۔ طریقہ کار کس طرح ہے بلانے کا، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسے پکڑنا ہے، اس کے ایرے غیرے کو۔ آگے پوائنٹ نمبر 7، ہماری فورن پالیسی آزاد ہونی چاہیے، اور نمبر 8، پاکستان آج کے بعد انٹرنیشنل پریشر کے انڈر نہیں آئے گا، ہم خود مختار قوم ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آزادی کی حیثیت سے جئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان سپر پاور بنے گا، اور مظلوم مسلمانوں کے برما، فلسطین، سیریا، لیبیا، بوسنیا، چچنیا، کشمیر، دنیا میں جس کونے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، افغانستان، ان کے مظلوم مسلمانوں، بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں کی آواز بنے گا، اور پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اس ویڈیو کو تمام چینلز پہ، تمام اپنے فیس بک، واٹس ایپ پہ فارورڈ کریں، اور تیاری کریں، تنظیم سازی شروع کریں۔ آپ میں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے نظریے سے میچ کرتا ہے، کوئی ممبرشپ فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سارے ہمارے ممبر ہیں۔ تنظیم سازی کریں اپنے علاقوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسی لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو جلسوں کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔